ہماری اکنامک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بنایا کہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے. بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو اکنامک ٹیم نے پرفارم کیا ہے, میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اس میں فائنانس منسٹری, اس میں کامرس منسٹری, پلاننگ منسٹری, ان سب نے بڑا رول پلے کیا ہے. بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے. السلام علیکم, گڈ ایوننگ ایوری باڈی واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. پاکستان تحریک انصاف میں اسد عمر ایک برانڈ کا نام, پارٹی کا کلین اور ذہین فیس. ناظرین, وزیر اعظم کا قابل اعتماد درینہ ساتھی, پارٹی میں قابل تکریم کے گروہ بندیوں سے دور اور اوپر سے محب الوطنی کے کرائٹیریا پر بھی 100% اترتا ہوا اسد عمر. قابلیت کے بلبوتے پر اہم ترین وزارت اور عہدہ سنبھالا. تجربہ پہلا تھا اور چیلنج تاریخ کے بدترین معاشی حالات کا پاسا پلٹنا. 8 ماہ کی وزارت میں منی بجٹ بھی دیا, آئی ایم ایف سے ممکنہ معاہدے اور ایمنسٹی اسکیم ڈرافٹ کی تیاری. مختصر ترین وقت میں تاریخ کی بڑے معاشی چیلنج سے نمٹ کر قوم کو یہ نوید کہ معیشت دیوالیہ پن سے نکل کر بہتری کی جانب گامزن ہے. آئی سی یو سے مریض اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا. ہاں, سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں. اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گے. افراط زر نیچے آئے گی اور سٹیبل ہوگی. غربت کے اندر کمی آتی ہوئی نظر آئے گی. ایکسپورٹ بڑھ کے کم سے کم $40 بلین کی پہنچ چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے بڑھ رہا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, وہ آپ کو کم ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا, اس کی سمت نظر آ جائے گی. شبانہ روز محنت, اعتماد بھی بلا کا, اور سب سے بڑی خوبی یہ بتائی جاتی تھی کہ نہ عہدے کا لالچ اور نہ ہی وزارت کی حرص. آپ نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, ان کی مینجمنٹ سسٹم درست کرنے ہیں, ان کو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بچانا ہے, ان کو بیوروکریٹک کنٹرول سے نکالنا ہے. ان کا سلوشن یہ ہے. اسد صاحب, this is really a uphill task. Of course it is. تو بھرتیاں ہی ساری پولیٹیکل ہیں. Of course it is. اب آپ نے بالکل ٹھیک ہے, یہ مشکل بات ہے نا. اگر اس کام کو کیے بغیر پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے تو کوئی بھی آ کے کر لے. یہ جو پاکستان کے لیے ٹھیک ہے وہ کام آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر اس کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی جائے. حکومت اس لیے نہیں کرتا انسان کے کرسی پہ جم کے بیٹھ جائے کہ میں وزیر بن گیا ہوں تو اب میں مشکل کام کیوں کروں. اگر آپ بہتری نہیں کر سکتے نظام کی تو کچھ اور کر لیں. پہلے آپ کو میں نے اتنا اچھا آئیڈیا دیا تھا, خربوزے بیچے انسان. اس اعتماد اور بہتر کارکردگی پر وزیر اعظم کیبنٹ اجلاس میں شاباش دیتے رہے تو عسکری حلقے بھی معاشی بہتری کی خوشخبری ہی سناتے رہے. ہماری جو بہت گرتی ہوئی معیشت تھی اس کو ریسسیٹیٹ بھی کر دیا, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, بہتر کام بھی ہو رہے ہیں. 6 مہینے کے لیے آپ پاکستان کی پروگریس, پوٹینشل پاکستان میں بھی دکھائیں اور باہر دکھائیں, اور دیکھیں پاکستان کہاں پہنچتا ہے. اس اعتماد اور یقین کے باوجود استعفے کی نوبت کیوں اور کیسے آ گئی؟ وزیر خزانہ سے شکوہ آفیشلی جو ہمیں بتایا گیا, اعتماد میں بھی لیا گیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں, یہ بتایا گیا کہ فیصلہ سازی میں ذرا سست روی کا شکار تھے اور عقل کل بھی بنتے تھے. سو آئی ایم ایف ہی اگر معاشی بہتری کا نسخہ تھا تو پھر 8 ماہ کے زیاں کے بجائے اسحاق ڈار طرز پر فوری یہ آپشن کیوں نہیں اویل کیا گیا؟ نان فائلرز کو گاڑیاں خریدنے پر پابندی کا فیصلہ دنوں میں واپس لے لینا, ملکی دیوالیہ پن کا کھلے بندوں اظہار, حکومتی سبکی کا باعث, اور ساتھ ہی ڈالر کی لمبی اڑان اور سرمایہ کاری کے فقدان پر وزیر اعظم کی آنکھ میں کھٹکے. بلکہ یہ وزیر اعظم نے مختلف بیٹھکوں میں یہ کہا بھی, ناراضگی کا اظہار بھی کیا, لیکن پھر بھی ہر موقع پر اعتماد کا اظہار کیا اسد عمر صاحب پہ اور گھر بھیجنے کی ہر خبر کی تردید کی. ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں, جدھر ہمارے سامنے رکاوٹ بنے گی ہم ان کو چینج کریں گے. جو بھی میں وزیر ہوں یہاں بیٹھے اب سب اپنے ذہن میں ڈالیں, ہر روز آفس جانا چاہیے, شام تک بیٹھنا چاہیے, اور مجھے پتا چل جائے گا کون آفس نہیں جاتا, اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے. ناظرین, شکایات کا یہ دائرہ پھیلا تو دویز پردوں کے پیچھے سے بھی شکوے سنائی دینے لگ گئے. مگر کل تک اتنے بڑے فیصلے کا نہ وزیر اعظم کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی وزیر خزانہ کو اس بارے میں کچھ علم. ایک ہفتے سے بڑی میٹنگز میں ہمیں باقاعدہ طور پہ باخبر بھی کیا جا رہا تھا کہ اسد عمر سے قلمدان واپس لیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی حکومتی وزراء
एंड स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये तस्लीम करने से इनकारी रहे। आज सुबह वजीर ख़जाना तवानाई इजलास की सदारती चेयर पर थे, मगर इजलास ख़त्म होते ही अचानक वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। तारीख के जिस जबर का सामना आज असद उमर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, माजी इससे लुथड़ा पड़ा है अनफॉर्चुनेटली कि एक खबर ब्रेक हो जाने पर वज़ीर इत्तलात की छुट्टी भी हमने देखी है, एक इंटरव्यू में दायरे से तजावुज़ करने के ऊपर भी एक वज़ीर माहौलियात की फरागत भी हमने देखी है। कुर्बान गाहों में बहते इस खून से इक़्तिदार पर छाई बलाएँ जो हैं वो टलती हैं। मुईशत पर छाई अब काली घटाओं के उतार के लिए क्या प्लान है इस गवर्नमेंट का? एज ऑफ राइट नाउ वी कांट से एनीथिंग। लेकिन असद उमर की वजारत कुर्बान गाह चढ़ तो चुकी है, लेकिन हुकूमत को अगले माह वफाकी बजट, IMF मुआहिदा, FATF, एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या नया वजीर ख़जाना आते ही ये बोझ उठा पाएगा? क्या वो रीनेगोशिएट करेगा IMF से? क्या वो बजट के ऊपर असर नौ तैयारी फिर की जाएगी या फिर ट्वीकिंग की जाएगी? और ऑफ कोर्स एक और बड़ी खबर जो अब सामने आ रही है, असद उमर वाज जस्ट द बिगिनिंग पॉइंट। साथ साथ बड़ी बड़ी वजारतें जो हैं वो ले ली गई हैं, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब, कियानी साहब, गंदापुर साहब। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अहम तरीन तबादलों की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारा साथ देंगी, और सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से। स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इंडीड। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं मोहम्मद मालिक साहब से स्टार्ट करूँगी, सीनियर सहाफ़ी हैं। मालिक साहब सलाम अलैकुम। ये बताइएगा कि इतना अहम फैसला तो आज कर लिया गया, रेजिग्नेशन दे दी गई, हफीज शेख का भी नाम कंफर्म हो गया है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स विल बी डिसअपॉइंटेड? नहीं, देखिए, आई डोंट नो अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट थिंग, लेकिन एक इम्पैक्ट तो है, बिकॉज ये एक स्टॉलवर्ट थे असद उमर एंड वाज वेरी पॉपुलर, यंग लोगों में बहुत पॉपुलर थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये कल सुबह तक सारी चेंजेस कर देते हैं फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर, तो ये इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अगर ये इन्होंने बाकी चेंजेस डिले की तो फिर फोकस असद उमर पे रहेगा, और फिर ये इम्प्रेशन बजाय इसके कि ये मिले कि एक रिव्यू हुआ हुआ है और गवर्नमेंट जो सी है ट्राइंग टू सेट थिंग्स राइट, अगर वो नहीं करेंगे तो अगर ये एक एक करके करेंगे तो फिर लगेगा कि ये गवर्नमेंट शायद लॉस्ट इन विल्डरनेस है और ये नीक जर्क रिएक्शन कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि हम तमाम फैसले कल तक हो जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज होते हैं। जी जी जी, व्हाट अबाउट द फ्लैग जो अब लेना पड़ेगा पीपल्स पार्टी का, फाइनेंस मिनिस्टर मुशर्रफ का, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, यू थिंक कि अगर ये अब जो अहम फैसले तबादले फवाद चौधरी, कियानी साहब, गंडापुर साहब, ये अहम वजारतें अब जो हैं तब्दील की जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी चेंजेस हैं, यू थिंक ये ओवरनाइट हो जाए तो द फ्लैग विल बी लेस? देखिए, जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा। अभी भी तो फ्लैग मिल रहा था कि जी इकोनॉमी बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही है, लिस्टर्स है, गवर्नमेंट का एक परफॉर्मेंस सीरियस इशू, क्वेश्चन मार्क बने हुए थे परफॉर्मेंस के ऊपर। पंजाब के अंदर अभी भी ह्यूज क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी पंजाब में शायद नहीं चेंज हो रही टॉप लेवल की। अगरचे मैं तो यही समझता हूँ कि जितना अर्सा उसमें डिले होगा उतना ही PTI का इरिपेरेबल डैमेज होगा, लेकिन एटलीस्ट फेडरल लेवल पे चेंजेस हो रही हैं, और इट डिपेंड्स हाउ ये अपनी स्टोरी बेचते कैसे हैं। देखें, ये तो पॉलिटिक्स है, स्पिन की बात है। अगर स्पिन करेंगे कि इन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यू किया है और दे आर नॉट क्या कहते हैं हॉस्टेज टू एनी इंटरेस्ट, और अगर ये अपने रिव्यू कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, ये आई विल पिक अप ऑन दिस लाइन मालिक साहब के नॉट हॉस्टेज टू एनी इंटरेस्ट, ओके। एंड दैट बीइंग सेड, क्या आप ये कहेंगे कि आज के इस्तीफे से ये भी कंफर्म होता है कि यकीनन सिविल मिलिट्री सेम पेज पे है? नहीं, डेफिनेटली सेम पेज पे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये भी एक वन लेवल अनफेयर है कि असद उमर पे आप सारी चीज डाल दें, बाकी कौन सी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म कर रही हैं, दूसरी चीजें भी तो परफॉर्म करें ना। लेकिन अगर इन्होंने पंजाब में चेंज ना की तो यकीन मानिए, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो मर्जी चेंजेस कर लें, आप जितनी मर्जी कैबिनेट रीशफल कर लें, पंजाब विल बी द वाटरलू। एब्सोल्युटली, कंसोलिडेट ही नहीं होता तो देयर इज नो फ्यूचर। मगर लास्टली मालिक साहब,
ایز اے جرنلسٹ اہم بیٹھکیں ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر, بہت کشمکش بھی رہی ہے, کنفرمیشن بھی دی گئی, بتایا گیا ہفتہ 10 دن ہی از آؤٹ, ہی از گون, فیصلے کر لیے گئے ہیں, بار بار اس کو ریجیکٹ اور تردیدیں ہم نے سنی حکومت سے, اسپیسیفکلی عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی, آئی اسپوک ٹو اسد عمر ایز ویل, نہیں معلوم تھا ان کو, وہ بھی یہ سن رہے تھے. واٹ از دیٹ گو ٹو شو یو, فیصلہ ہوا کیا کہیں اور سے ہے؟ کل تک آپ دیکھ رہے تھے کہ اہم ترین انوگریشن ہے پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر, وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے اسد صاحب کو. مہر اوور دا لاسٹ 2-3 ویکس میری 2-3 مختلف لوگوں سے باتیں ہوئی جی, جن کے ساتھ پرائم منسٹر مینٹلی انہوں نے بتایا, سب نے ایک چیز کامن تھی ان کے بیانیہ میں کہ پرائم منسٹر بہت ڈسٹربڈ ہیں. ہی از ویری فونڈ آف اسد عمر. ان کو بہت زیادہ ان کا تھا کہ اگر یہ ہٹاتے ہیں تو کیسے ہٹاؤں, ہی از بین وتھ می آل الانگ. وہ بہت زیادہ ان کے لیے پریشان کن تھے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ پرائم منسٹر خود بھی کنونس ہو چکے ہوئے ہیں کہ جس پیس پہ اسد جا رہے ہیں شاید وہ پیس بٹ سلو ہے, اور اس میں وہ جو انوائرمنٹ آف ہوپ ساتھ کریٹ ہونا چاہیے تھا سچ کے ساتھ ساتھ, وہ اسد نہیں کر پائے. تو میرا نہیں خیال کہ فیصلہ کہیں ہوا ہے. آئی تھنک یہ فیصلہ عمران خان نے ہی کیا ہے, اینڈ اٹ جسٹ انجوائڈ سپورٹ. جہاں کی بات کر رہے ہیں, اٹ انجوائڈ سپورٹ دیئر آلسو. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے. مصدق بتائیے گا کہ اہم ترین فیصلے کیے جا رہے ہیں اور سپورٹ بھی آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ اپنی انا اور اپنی ایگو اور اپنی ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہوں اور کریں چینج. بلاول بھٹو نے بھی سراہا اس فیصلے کو. مگر ایٹ دا آؤٹ سائڈ آپ کو تشویش کس بات کی ہے کہ یہ ہوا ہے تو جلدی ہو گیا یہ فیصلہ یا لیٹ ہوا ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جا کے کنٹینر کے زمانے کی تمام تقاریر نکالیں تو جو ویژن تھا عمران خان صاحب کا وہی ایگزیکیوٹ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم خودکشی کر لیں گے, مگر IMF کے پاس نہیں جائیں گے. تو خودکشی بھی ہو رہی ہے اور ابھی تک IMF کے پاس بھی نہیں. جی دونوں بالکل ایبسلیوٹلی جی. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمنسٹی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اسکیم چوروں کے لیے ہوتی ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں 9 مہینے ہو گئے, ایمنسٹی بھی نہیں ملی کسی کو. تو خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے اسد عمر صاحب نے. اب اگر ویژن غلط تھا خان صاحب کا تو ان کو خود تھوڑے آئینے میں بھی دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ اور کس ایک شخص کو بدلنا چاہیے جس سے ملک بہتری کی طرف چلتا جائے گا. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے اشخاص کا, فردوس عاشق وان صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ غالباً انفارمیشن منسٹر شاید بن جائیں, افواہیں ہیں. اسی طرح حفیظ شیخ صاحب کا جو ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کا ذکر آ رہا ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. ایک اور بھی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے جن کا ذکر آ رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وزیر اعظم جب آئینے میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کا شخص نظر آئے انہیں. تو ان کو تھوڑا یہ خیال کرنا چاہیے کہ بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں مگر شاید ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی آدھی کابینہ جو ہے 8 مہینے میں, جیسے اسد کہتے ہیں اتنی خواہش ہر خواہش پہ دم نکلے. جی دیکھیں اسد صاحب, جی دم تو نکل گیا مگر ہمارا نہیں نکلا, اسد صاحب کا نکل گیا. بڑی انجوائے کر رہی ہیں باتیں, لیکن دیکھیے بنیادی طور پہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. 6% سے 3% پہ آگے لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. لوگ علمیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب نوکریاں ہمارے بچوں کو کہاں سے ملیں گی. مہنگائی کی شرح 4% سے 10% پہ آ گئی. اب یہ آ گیا ہے رمضان شریف. جب 17 رمضان کو یا 22 رمضان کو لوگوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے وہ کیا کریں گے. جب بجلی کا بل, جیسے کہ ابھی مالک کہہ رہے تھے کہ صرف وزارت خزانہ کا مسئلہ تو نہیں ہے, بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی. ہمارا ڈرائیور ہے 22-24 ہزار روپے لیتا ہے. وہ کل میری بیگم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا 4,500 روپے کا بل آیا, ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی میڈم, میں کیسے گزارا کروں گا. تو کوئی نہ کوئی ان کی مدد کسی کو کرنی ہوگی. آپ مجھے بتائیے. اسد نے بھی آج کا جو بھی اب آئے گا مشکل فیصلے تو نہیں, مگر اسد صاحب کی وجہ ٹائمنگ کے حوالے سے, لیکن دیکھیے میں ادھر بھی آتا ہوں, چلیں ادھر آ جاتے ہیں پہلے کیونکہ آپ کا وہ سوال ہے, میں اور طرف جا رہا ہوں. میں نے انکم ٹیکس کا بھی ذکر کرنا تھا اور بہت سی چیزوں کا ذکر کرنا تھا, چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت IMF کی نیگوشیشنز فائنل فیز پہ ہیں اور کپتان نے کپتان کو ہٹا دیا ٹیم کے. اس وقت FATF ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہے جس کی تمام ذمہ داری اور تمام پرومسز جو ہیں وہ جس کپتان نے لیے اس کو کپتان نے ہٹا دیا. آج بجٹ بننے کو آ رہا ہے, 23-24 مئی کو بجٹ آئے گا. اب جو نئے وزیر معاشی امور آئیں گے یا جو خزانہ آئیں گے یا مشیر آئیں گے, آپ مجھے بتائیے وہ کس ویژن کو ایگزیکیوٹ کریں گے.
ابھی ان 22 یا 24 دنوں میں جو انہوں نے بجٹ دینا ہے وہ کس ویژن میں دیں گے؟ اگر حفیظ شیخ آ رہے ہیں جو کہ اچھے آدمی، اگر حفیظ شیخ آ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حفیظ شیخ کو پاکستان چھوڑے ہوئے 10 12 15 سال ہو گئے ہیں، ان کو اس پاکستان کا پتہ ہے جو 15 سال پہلے جا چکا ہے. وہ آج بجٹ کو دیکھیں گے کس نظر سے دیکھیں گے؟ وہ اب تک کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. اور اس کے علاوہ نوید سلطان صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک ڈارک ہارس ہیں، کہ جنہیں جو سٹی بینک کے غالباً ٹریجری کے ہیڈ ہیں، دوہری شہریت ہے ان کے پاس. وہ سننے میں آیا ہے کہ اپنی شہریت چھوڑنے کو تیار ہو گئے. اللہ کرے انہوں نے نہ چھوڑی ہو، یہ نہ ہو وہ چھوڑ دیں اور یہاں بھی کچھ بن نہ پائے. لیکن وہ جب آئیں گے ان کو نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ پاکستان کی سیاسی جو معیشت ہے جس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں اس کا پتہ ہے، نہ غریب آدمی کی مہنگائی کا درد ہے یا سمجھ ہے، نہ ان کو. تو وہ کیا کریں گے؟ یہ بجٹ کے کاغذات جو وہ دیکھیں گے قلم دان سنبھالنے کے بعد ہفتے بھر میں وہ سیٹل ہوں گے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ایک بیوروکریٹک بجٹ ہوگا جو کچھ بیوروکریٹس اور کچھ منشی بیٹھ کے بنائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے پاکستان کو 1 سال اور منشیوں کی نظر ہو جائے گا پاکستان کا؟ پہلے آئی ایم ایف کی منشیوں کی نظر ہوتا رہا، مگر یہ کپتان جس کا کام ملک چلانا ہے اس کا اس کپتان کو ہٹا دینا جب 3 اہم امور چل رہے ہیں، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اچھا میں آپ کو اس کا کاؤنٹر دوں گی اگر مجھے اجازت دیں. نفیسہ شاہ صاحب ایسنشلی اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ از نہیں سمجھ سے بات ہے، ٹائمنگ نہیں، میں نے اس سے پہلے پرفارمنس کا بھی ذکر کیا، آپ نے مجھے کاٹا، میں پرفارمنس کی زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. We will get to that. مگر نفیسہ بی بی ایسنشلی اگر آپ اس کا دوسرے زاویے سے اس کو دیکھیں تو اگر یہ بعد میں لائے جاتے تو جو بجٹ تیار کیا ہوتا اسد عمر صاحب نے، نیا فائنانس منسٹر کہتا کہ یہ تو میرا بجٹ ہی نہیں ہے. He would not have accepted it. And of course there are challenges right now. ابھی بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ نیا فائنانس منسٹر کیا آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کرے گا جو انڈرسٹینڈنگ ابھی تک اسد عمر صاحب نے کی ہے؟ کیا وہ اس بجٹ کو ہی ٹویک کرے گا؟ because it's April already. So we are assuming of course کہ وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو فائنلائز شیپ میں لایا جا رہا ہے، یا صرف نوز پہ غور کرے گا؟ یہ ویلڈ پوائنٹ مصدق صاحب میڈ کہ ٹیکنوکریٹس بھی ایسے آپ چن رہے ہیں who have been detached for a long period of time. But that being said نفیسہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی حکومت میں 4 فائنانس منسٹرز بدلے، 4 سیکرٹری فائنانس بدلے، 2 اسٹیٹ بینک گورنرز بدلے. سو آئی مین آپ تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے تبادلوں کو اور ان کی ضرورت کو. دیکھیں ہم نے بالکل بدلے، لیکن جس طریقے سے ہم نے حالات سنبھالے، اب I don't want to go into those details، پھر کوئی الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن اب پی ٹی آئی پہ آتے ہیں اور پی ٹی آئی کا نیریٹو اور اس وقت پی ٹی آئی کا کیا حشر ہو گیا ہے بحیثیت جماعت. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے ٹھیک 3 یا 4 ماہ پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا پاور پوائنٹ پر ایک شو کیا جس میں انہوں نے 100 دن کا پلان دیا، اور ان کی ایک ڈریم ٹیم انہوں نے کہا. عمران خان صاحب اس کے کیپٹن تھے، وہاں شیرین مزاری تھیں، وہاں اسد عمر تھے، اور وہاں جہانگیر ترین خان تھے، اور وہاں شاہ محمود قریشی تھے. اور انہوں نے اسد عمر نے وہاں اعلان کیا 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکری کا. اور اس کے بعد اس ڈریم ٹیم کا جو حشر ہوا ہے، اور خود انہوں نے ملک کا جو حشر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان کی ایک تو یہ بالکل انراول ہوا ہے کہ ان کی کوئی پریپریشن نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ان کو چیلنجز کا اندازہ نہیں تھا. ان نے ایک پاپولسٹ ریٹرک شروع کی تھی کہ جی ہم لوگ خودکشی کر لیں گے، آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، اور اس قسم کے یہ پاپولزم کے ویو پر آئے. اور اس کے بعد بھی شاید انہوں نے سمجھا کہ گورننس بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم صرف کرپشن کی بات کریں، اوروں کو خراب کریں. نفیسہ بی بی فیصلے تو بڑے نان پاپولس لیے ہیں نا. نہیں، ایک چیز میں ہے، ایک چیز جو انہوں نے اب واضح ہو گئی کہ اب جو کیبنٹ یہ تبدیلی سرکار مشکل فیصلے آ رہی ہے، صرف اسد عمر کی تبدیلی نہیں ہے، پوری کی پوری کیبنٹ کے یہ ری شفل کر رہے ہیں. یہ ایشوز یہ ہیں کہ اب جو ریٹرک جو ٹیلی ویژن پر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے تھے وہ انہوں نے اوفینسو موڈ کیا ہوا تھا، ہم لوگ ڈیفینسو پر تھے، اور یہ کرپشن، اور ہم یہ کہتے رہے تھے کہ آپ اپنی پرفارمنس پر بات کریں. آج ان کی پرفارمنس انراول ہو گئی ہے کہ اگر 5-6 وزراء تبدیل ہوتے ہیں، دیٹ مینز یہ 8 ماہ میں کیا کیا ہے انہوں نے. اٹس اے فیلئر ایڈمیشن کہ بحیثیت ہماری ٹیم وی فیلڈ ایز اے ٹیم اینڈ وی فیل، ہماری کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اور سارا یہ میں ضرور کہوں گی کہ بلیم مین عمران خان صاحب جو سلیکٹر، ایک ٹیم سلیکٹر ہیں اور ایک پی ایم کے سلیکٹرز ہیں. جو اس وقت ٹیم سلیکٹر ہیں جن کی ٹیم خود ڈھیر ہو گئی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں.
اب ان کے اوپر کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ ان کی جو کیا IMF میں جو ہم نے ڈیلے کیا ہے یا کوئی اکنامک پالیسی نہ دینے میں جو ڈیلے ہوا ہے اس کے ذمہ دار صرف اسد عمر ہے؟ میں نہیں، اس سے بیکاز ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ اور کچھ نہیں ہوا اس گورنمنٹ میں، کیبنٹ میٹنگ ضرور ہوئی ہے ہر ہفتے، اور اس ہر ہفتے کو لیڈ کرتے تھے کپتان. تو کیا کپتان کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان میں، اس کی ویژن میں، اوکے، یہ سوال سے ایک بریک لے لیں، پھر یہ سوال خٹک صاحب کے پاس جائیں گے. کیا یہ فیلئر ہے؟ کیا وہ 8 سال سے جو خواب دکھائے تھے کہ پاکستان کی تمام تر معاشی پرابلمز کا جو ایک حل ہے وہ اسد عمر میں ہے، کیا وہ 8 ماہ میں چکنا چور ہو گیا؟ خٹک صاحب سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. اسد عمر صاحب کے اوپر جو گلا شکوہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ سست روی کا ہے اور کہ وہ ایلیجڈلی عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ عقل کل تو یہ بات تو پھر خان صاحب کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو خٹک صاحب فرمائیے گا کہ خان صاحب کے اپنی ڈریم ٹیم سے ہی مایوس ہو چکے ہیں ٹو بگن ود، اینڈ آف کورس پھر یہ بھی ذرا سمجھائیے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ فیصلے ہو رہے کہاں سے ہے، تو کیا عمران خان اسد عمر کو مسلیڈ کر رہے تھے جو پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، یا پھر ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہی ہے؟ آئی نو ہی واز ڈسگرنٹلڈ، یہ ہم جانتے ہیں یہ، مگر یہ اہم فیصلہ کرنا اس ٹائم پہ، کل تک ہاؤسنگ پروجیکٹ کی انوگریشن پہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے اسد عمر صاحب کو، تو یہ انسرٹنٹی جو مارکیٹ میں پی ایم ہاؤس میں بھی ہے. دیکھیے، پہلے تو سب سے پہلے آپ کو جس طرح ہمیں اکانومی ملی وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں اس کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ شروع کا جو 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے سال تک تقریباً جو ہوتا ہے، اگر آپ ایک پیٹریوٹک پارٹی ہیں اور آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجن لینا ہے جو پولیٹیکلی وہ آپ کو ڈیمیج کرے گا، دی پارٹی دی گورنمنٹ ٹک دوز ڈیسیجنس، جس کے اندر عوام کو بھی سختی ہوئی، عوام کے اوپر ہارش ڈیسیجنس تھے جو لینے چاہیے تھے. بکال ایون نوید قمر صاحب کی پارٹی والے وہ بھی اس پر ہی اگریز ود دس تھنگ کہ ایسے ہونا چاہیے. سو وی ٹک ہارش ڈیسیجنس وچ ور ناٹ ویری ویل ڈائجسٹڈ بائی دی پیپل. وہ سخت ڈیسیجن تھے. آپ دیکھیں نا کہاں سرکولر ڈیٹ 1200 بلین کے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز. سینیٹر صاحب کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ پیٹریوٹک پارٹی ہیں، محب الوطن پارٹی ہیں، like is that even under question right now? No, why I'm saying this is کہ اگر آپ چیپ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک ڈیٹ بیس گروتھ چاہتے ہیں، پھر تو ایک اور چیز ہے کہ آپ IMF سے دنیا سے لون لیتے رہیں، لون واپس پے کرنا، پرنسپل اماؤنٹ اور مارک اپ واپس کرنا نہیں، اس پر گروتھ بھی کریں. ایز اے پارٹی وی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم فیصلے لیے آپ کی حکومت نے پہلے 8 ماہ میں؟ پہلے اہم فیصلے لیے، بالکل صحیح ہو رہا تھا جس طرح جا رہا سب. تو پھر اسد کو نکالا کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اگین وہ آپ جو کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ کی بڑی زیادہ میٹنگز ہو رہی تھی. دس از ویئر دا کلیکٹیو وزڈم شوڈ بی. یہ نہیں ہونا چاہیے بادشاہت ہے، جو پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کیا وہ ہوا. ساری کلیکٹیو وزڈم تھا، اس میں کرٹیسزم. یہ کلیکٹیو وزڈم ہے آپ کی کابینہ کی کہ فائنانس منسٹر کو تبدیل کر دینا چاہیے؟ وہ کابینہ کے اندر تو کل جو جھڑپ ہو رہی تھی 2 گروہ میں آپ کی ایمنیسٹی اسکیم کے اوپر، اینٹی اسد پرو اسد کہہ لیجیے آپ کو، یا if you want to camouflage it better words، اینٹی ایمنیسٹی اسکیم پرو ایمنیسٹی اسکیم، وہ تو آپ کی صفوں میں ڈویژن دکھ رہی ہے. سر دیکھیں جی، آپ کے کیبنٹ کے اندر 35-36 لوگ بیٹھے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سم ناٹ ویری فائنینشیل، اتنے سمجھتے نہیں ہیں، کچھ عوام کو پبلک کا اوپینین دیکھ رہے ہوتے ہیں. پبلک کا اوپینین تو نیگیٹو جاتا ہے کہ جب ہارش ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. ایمنیسٹی اسکیم آپ نے بات کی، میرے حساب سے اشرت صاحب نے کہا کہ 75% بلیک اکانومی ہے. ریسٹ ایشورڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑا ان ٹچ ہوں، سارے چیمبرز کے ساتھ پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. 300% آپ کی بلیک اکانومی ہے پاکستان میں. اس کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ٹیکس نیٹ کے لانے کے لیے مجبوراً I would be very much against amnesty. تو کیا بزنس کمیونٹی نہ لاتی سر؟ کہیں ایک جگہ پیر رکھے نا. مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ کارکردگی بھی ہماری زبردست تھی، ہم نے سخت فیصلے لیے بیکاز ہم اتنے پیٹریوٹک ہیں. تو مجھے بتائیے پھر مسئلہ کیا تھا؟ اگر ہر کوئی آن بورڈ ہے اور سخت فیصلے آپ لینے کا دم خم رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے سب سے بڑے پلر کو، اپنے برانڈ نیم کو، فیس آف یور پارٹی کو، دا مین جس کی گن گاتے رہے عمران خان پچھلے 8 سال، اس کو کیوں چلتا کیا ہے؟ دیکھیں، پرسنلی آئی تھنک اسد عمر واز ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب. بڑے سخت ڈیسیجنز کر رہے تھے، بڑے صحیح کر رہے تھے، آگے صحیح طریقے سے چل رہے تھے. Now if you want to slightly subdue the strict actions that you are taking,
تو ایک ذرا سلائٹلی ڈوسائل قسم کا فائنانس منسٹر جو تھوڑا اس کو ذرا کر دیں اکانومی کو 3%, 2.5%, ریسٹ ایشورڈ. تو یعنی کہ آپ کو 8 ماہ میں سخت فیصلے آپ کی حکومت کو جچے نہیں, اب یہ گلپ ڈاؤن نہیں ہو رہے, یا تو پھر عمران خان پریشر نہیں لے سکتے؟ نہیں, پریشر کی بات تو عمران خان تو بہت پریشر لے سکتے ہیں, اسد عمر بھی بہت پریشر ہے, بڑے کابینہ ممبرز بھی لے سکتے ہیں, لیکن کلیکٹیولی اگر ایک سوچ آ جاتی ہے کہ جی نہیں آپ اتنا زیادہ معیشت پر پریشر نہ ڈالیں, صحیح راستے پر جائیں, تھوڑا ہاتھ ہلکا کریں, پریشر ذرا ریلیز کریں, گروتھ کو ہونے دیں. گروتھ کو اگر آپ دیکھیں جی اگر اس طرح ہی چلتا رہتا نا, جب تو آپ کو ہولا ہاتھ چاہیے. آپ کو لگتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کا حفیظ شیخ ہولا ہاتھ ہے وہ؟ میرے حساب سے تو ہولاد نہیں رکھنا چاہیے. میرے حساب سے تو آپ کو سخت چلنا چاہیے جیسے عمر چل رہے تھے, لیکن اگر جنرلی کابینہ میں اور ساری یہ ویو آتا ہے کہ جی ہاتھ ہلکا کریں, آپ ذرا وہ ڈیسیجن کریں جو نیشنل انٹرسٹ میں تو ہیں, لیکن عوام مگر سر اگر میں نفیسہ شاہ صاحبہ کی ریسیپی اور انگریڈینٹس استعمال کر کے کہوں گی کہ میری ہانڈی نہیں پکے گی اور نیا پاکستان میں آپ کو سرو کروں گی, تو وہ تو ممکن نہیں ہوگا نا سر, اور ساتھ پھر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناؤں گی کہ نہ بیڑا غرق کر دیا, اینڈ آف کورس بلو دا بیلٹ پیٹریوٹزم کے تانے بھی مار دوں گی. دیکھیں وہ آپ تانے جس طرح مارتے رہیں, جو بھی مارتے رہیں, لیکن میرے حساب سے میں بزنس کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کو نیٹ میں لانا ہے, ان سب کو نیٹ میں لانا ہے. بزنس کمیونٹی خوش ہے سر اس فیصلے سے یا نہیں خوش؟ آئی نو اسٹاک مارکیٹ کے تو بڑے زبردست ایک ریاکشن آئے. از دا بزنس کمیونٹی ہیپی؟ دیکھیے بزنس کمیونٹی ایمنیسٹی آئے گی, میرے ایمنیسٹی آنی چاہیے ان کو. بلیک جو ان کے اکانومی اس کو وائٹ اکانومی ڈاکومنٹ سیکٹر میں آئے گی, اب ٹیکس بیس بارڈن ہوئے گا. کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتر مصدق ملک صاحب؟ پازیٹیولی دیکھیں. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. جو کیا بہترین تھا. ایک پیٹریوٹک پارٹی نے جو دوسری پارٹی کو ان پیٹریوٹک کہتی تھی, اس ان پیٹریوٹک پالیسی کی پارٹی کی پالیسیز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلی ان پیٹریوٹک حکومتیں پالیسی بناتی تھیں اب ہم وہ بنانے چلیں. اور ہم نے سوچا کہ اس کو کرنے, ان ان پیٹریوٹک پالیسیز کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک ان پیٹریوٹک وزیر بھی لے آئیں پچھلی حکومت کا. تو وہ ان پیٹریوٹک وزیر بھی آ گیا, تو پالیسی بھی ان پیٹریوٹک ہو گئی, وزیر بھی ان پیٹریوٹک ہو گیا. اس کو چھوڑ دیں اب اس بات کو. Do you think they need a puppet technocrat اور پیچھے سے شاید جہانگیر ترین یا کسی کو کوشش کر رہے ہیں وہ فیصلے کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی معیشت کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. جب آپ ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ تو اکنامکس کی $40 کی کتاب پڑھ کے آیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا کہ غریب آدمی کیسے رسپونڈ کرے گا. وہ تو کہتا ہے بھائی یہ نمبر ہیں, اس کو جمع تفریق کرو, یہ آپ کا کیمرے والا جو ہے سارا بوجھ اس پہ ڈال دو, یہ $40,000 کماتا ہے اس کی کمر توڑ دو. کیوں؟ کیونکہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا. اگر ان سے ٹیکس یہ اکٹھا کر رہے ہوتے تو ہم بھی تو پہلے بجلی چلاتے رہے. آپ کس وزیر کو نکالیں گے؟ چلیں معیشت کا تو آپ نے جو بیڑا گرک کیا وہ ہو ہی گیا, بجلی کے وزیر کو نکالیں گے. اب جب 10 یا 12 ہزار کا جو شخص 40-50 ہزار روپے کما رہا ہے, اگلے مہینے جب اس کا رمضان شریف کے مہینے میں 14,000 کا یا 12,000 کا بل آئے گا تو اس وزیر کو بھی نکالیں گے. جو گیس کے لوگوں کے 50 ہزار کے بل آئے ہیں اور آپ نے مانے ہیں کہ ہم نے اوور بلنگ کی مگر غلطی ہو گئی اب ٹھیک کر لیں گے, اس وزیر کو نکالیں گے. وہ جو پانی کے اندر ہم نے ڈیم کو سونے سے بھرنا تھا اور ایکسپیٹریٹس نے ڈالرز کی بارشیں کرنی تھیں, اور ہمارے اور بھی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں جن کا میں ذکر نہیں کروں گا. اناؤنس ہو گیا آج شام کو. چلیں الحمدللہ ہمارے تو وہ دوست ہیں, آئی وش ہم ویل. ہم سب بالکل. اب یہ بتائیے کہ پانی کے وزیر کو نکالیں گے کیونکہ وہ ڈیم تو کھدائی بھی شروع نہیں ہوئی جس کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ صرف لوگوں نے دینے تھے. انٹیریئر کے وزیر کو نکالیں گے کہ ہزارہ میں 30-40 لوگ مرے رہے اور کچھ نہیں ہوا, وزیر اعظم وہاں پر نہیں گئے, وہ انٹیریئر کے خود وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے. یا ایک منٹ, یا انفارمیشن کے وزیر کو نکالیں گے جنہوں نے پورے پاکستان میں کسی چینل کے اوپر ہزارہ کی نیوز نہیں چلنے دی. وزیر اعظم نے جو نیو یارک ٹائمز میں انٹرویو کیا وہ پرچہ سارے پاکستان سے نکال دیا. اب آپ مجھے بتائیے آپ اس پیٹریوٹک پالیسی میں کس کو نکالیں گے, کس وزیر؟ آپ مجھے وہ وزیر بتائیں جس کی بہترین کارکردگی ہے, وہ بتائیں جسے رکھیں گے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جسے نکالیں گے یا نکال دیا ہے یا نکال رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 9 مہینے کا مقدمہ یا ملبہ دونوں آپ کے سامنے ہیں, آپ رکھیں گے کس کو؟
تو اصل سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا یہ کام ہے صحیح وزیر لگانا کو اس سے بھی سوالات پوچھے جائیں کہ بھائی جان آپ کو ٹیم نہیں بنانی آ رہی, آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا, پہلی ٹیم غلط بن گئی, اب آپ وعدہ کرتے ہیں عوام سے کہ اب یہ ٹیم صحیح ہے جو آپ بنا رہے ہیں اور یہ ملک کو اس مشکل سے لے کر جائے گی. آفر ابھی تک سسٹینیبل ہے؟ آپ سے بھی اور یہ میں نفیسہ صاحبہ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ چارٹر آف اکانومی لائی جائے, ہم ساتھ مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. Is that still on the cards? دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک رویے میں تو ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہم کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں, رویہ یہی ہے کہ تم تو نان پیٹریوٹک چور ہو, تمہیں تو ہم نے پکڑنا ہے تو پکڑ لیا ہے, اور پکڑ لیجئے, 10-5 رہ گئے ہیں انہیں بھی پکڑ لیجئے. جب سب پکڑے جائیں, اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مت پکڑیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چور نہیں ہے ہم, یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ہم سب کو ایک دفعہ پکڑ لیں, اس کے بعد اکانومی ٹھیک ہو جائے گی نا. انشاءاللہ آپ کا پیسہ لے لیں گے نا, یہ بات نہیں تو ہمیں رکھ لینا. آپ ایسا, میں آ رہی ہوں خٹک صاحب. نفیسہ بی بی دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ خود ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ساری دنیا میں جو اس لیول پر پہنچتا ہے, دے اسٹارٹ فرام دا لوور پوزیشنز. کبھی بھی عمران خان صاحب بڑے اچھے کپتان تو ہوں گے, بڑے اچھے کھلاڑی ہوں گے, بڑے اچھے بولر ہوں گے, لیکن وہ ابھی کاؤنسلر بھی نہیں بنے, ایک یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر بھی نہیں بنے. ایک کاؤنسلر بننا بھی اور پھر کاؤنسلر کی جو کام ہے وہ نبھانا بھی, وہ بھی ایک کوئی ایزی چیز نہیں ہے. یہ اٹھا کے وزیر اعظم بن گئے اوور نائٹ. ہی ہیز نو کلو ایڈمنسٹریشن کیسے چلاتے ہیں, ٹیم سے مگر are you flattered کہ آپ کی ٹیم کو واپس استعمال کیا جا رہا ہے؟ فردوس عاشق قبان صاحب وزیر اطلاعات بن رہی ہیں. سارے ان کے وزیر دیکھیں جو ایکسپیرینس وزیر ہیں وہ یا تو پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں, یا جنرل مشرف کے ہیں, یا پی ایم ایل این کے ہیں. ان کی اپنی جو ٹیم ہے, فیصل واؤڈا صاحب دیکھ لیں, میں کسی کو I don't want to malign them, وہ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے, کیا کارکردگی ہے. اسد عمر صاحب کی بالکل باتیں, he spoke very well, لیکن he did not, اس کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہو پائی کہ پاکستان کے مجھے ریپ اپ کرنے میں خٹک صاحب کو بھی ذرا ٹائم دینا چاہ رہی ہوں, وہ کتنے سیریس ہیں, ان کو اپروچ کیسے کرنا ہے. he did not have a plan. تیسرا مجھے بتائیں تاریخ میں کوئی 3 فائنانس بلز لے کے آتا ہے, 3 فائنانس بلز, ابھی 3rd آپ کا ایمنسٹی والا لے کے آیا. مگر چلیں اوکے. سو the point is کہ ہم لوگ ریوائنڈ کر کے خٹک صاحب از نو سٹارٹ کریں گے. یہ 8 مہینوں میں غلطیاں ہوئیں یا پھر سے سٹارٹ کریں گے. میں تو بلکہ نفیسہ بی بی سے پوچھنا ہی بھول گئی, اعجاز شاہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے کیسے لگیں گے پیپلز پارٹی کو؟ اس کے اوپر بھی بڑا سخت رد عمل آنا ہے. ہی از یور نیکسٹ انٹیریئر منسٹر. نفیسہ شاہ صاحبہ, کوئک ورڈ اینڈ آئی گو ٹو خٹک صاحب. دیکھیں بہت سخت رد عمل ہمارا آیا تھا. پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں اپنے, کیونکہ ان کی جو لینگویج تھی چھترول والی, تو یہ ایک جمہوریت ہے, اس پہ یہ چھترول والی لینگویج جو ہے وہ نہیں چلے گی, اور وہ بہت متنازع شخصیت ہے. ٹیررزم جو اس ملک میں ہوا ہے اس میں ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ جو قاتلوں میں ہیں ان کے اس طرح تو اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی سر. مساق معیشت کیا آپ کوئی بھی مساق کرنے کی کوشش کریں, یہ نہیں بیٹھیں گے سر. دیکھیں جی, بیٹھے نہ بیٹھے, ہم تو پبلک کو بتائیں گے کہ ہمارا کیا ویو پوائنٹ ہے. لیٹ دی اپوزیشن سے ادر وے راؤنڈ. لوگوں کے سامنے چور کی آپ نے بات کی, مصدق صاحب نے چور کی بات کی. ہم صرف سیاستدان نہیں, ہر جگہ بیوروکریسی میں ہو گیا, پولیٹیشین ہو گیا, بزنس مین ہو گیا, جہاں بھی چور اس کو پکڑیں گے. سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. نعمان وزیر صاحب ایمنسٹی پھر آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا ایمنسٹی چوروں کے لیے. نہیں, جو سارے بزنس مین چور, بزنس مین میرے جیسے بزنس مین جو چور, ان کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. ہمارے 3 مین پوائنٹس ہیں. ایک ایمنسٹی کا تو پوچھیے نا. ایک میری ضرورت ہے, ایمنسٹی ہم نے دینی ہے, وہ فائنلائز اگلے ہفتے ہونا ہے, جس کے اندر براڈن کرنا, ٹیکس بیس کو براڈن کرنا. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 186 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, 1200 بلین. یہ فیصلہ کر لیتے سب عمر صاحب, لگا دیتے تالے پھر کہ نہیں ڈرین آؤٹ کرنا ہم نے اربوں روپے نہیں مو. No more hemorrhaging. میرا وقت ختم ہو گیا. خٹک صاحب کا کلامی معاف. I'm so sorry honestly. لو کا پہلا گولا میڈم چل چکا ہے. تشنگی رہ گئی ہے. کس کا پہلا گولا؟ واٹر لو کا بھی, وہ مالک صاحب کہہ کر گئے تھے نا. سو مجھے تو یہ بھی تعجب ہوا کہ ایک منسٹری جس کا ایک وزیر پہلے ہی بیٹھا ہے, آپ اس منسٹری کا آفر کس طرح دے سکتے ہیں ایک اور منسٹر کو؟ جس طرح کہا گیا توانائی کی منسٹری آپ لے لیں اسد عمر صاحب کو. Personally I find that politically immature. It's wrong, uncalled for. مگر آج کے لیے اتنا ہی اہم تبادلے ہو رہے ہیں, آپ کو آگاہ رکھیں گے. Over to the bulletin.